السلام علیکم۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر دبئی میں کام کرتا ہے، وہ اچھے پیسے کماتا ہے، مگر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر میرا دل اداس رہتا ہے۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ابھی اسکول جاتے ہیں، مگر ایک عورت کا دل، وہ بھی جوانی کی دہلیز پر کھڑی عورت کا، اکثر خالی رہ جاتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی عام عورت کی کہانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ شاید سننے والوں کو کسی فلم کی سٹوری جیسا لگے، مگر یہ سب حقیقت میں ہوا تھا، اور آج میں چاہتی ہوں کہ اپنی زبان سے ساری کہانی بیان کروں۔ ہوا یوں کہ میری بیٹی کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ میرے داماد کا نام یاسر تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ دبلا پتلا مگر دیکھنے میں اچھا لگتا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ وہ بس ایک عام سا لڑکا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس کا رویہ مجھے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ یاسر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورتوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں فوراً پکڑ لیتا، جیسے اگر کسی کے پاس نیا دوپٹہ ہو یا وہ نیا رنگ پہنے تو فوراً تعریف کر دیتا۔ اکثر کہتا کہ امی جی یہ کلر آپ پر بہت جچ رہا ہے، یا پھر آپ نے جو برگر بنایا ہے اسے میں تو مارکیٹ میں بھی زیادہ ذائقہ ہے۔ شروع میں نے یہ سب باتیں بس عام تعریف سمجھ کر لیا، نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اس کی نظریں اکثر مجھ پر ٹکی رہتی ہیں، خاص طور پر جب میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں یا کبھی تھوڑا بہت تیار ہو جاتی ہوں۔ میرا شوہر چونکہ مہینوں بعد آتا تھا، اس لیے گھر کی خریداری اور باقی کاموں میں اکثر داماد مدد کرتا تھا۔ کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا، کبھی میرے ساتھ شاپنگ کروانے جانا۔ اس کا بہانہ یہی ہوتا کہ امی جان آپ اکیلی کہاں اتنی محنت کریں گی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے نئے کپڑے پہنے تھے۔ شاپنگ مال میں ہم دونوں بچوں کے کپڑے دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ کہنے لگا، آپ ویسے ہی جوان لگتی ہیں، یہ کپڑے آپ پر بالکل فلمی ہیروئن جیسے لگ رہے ہیں۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت تھی جو عام داماد میں نہیں ہوتی۔ میں فوراً مزاج بدل گئی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچلنے لگی۔ گھر آ کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ واقعی میں 32 سال کی تھی، مگر اپنی دیکھ بھال کی وجہ سے کافی جوان لگتی تھی۔ میرا رنگ گورا تھا، قد درمیانہ تھا، اور جسم ایسا تھا جس پر کئی عورتیں رشک کرتی تھیں۔ شاید یہی چیز میرے داماد کو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں نے کوشش کی کہ میں اسے دوری رکھوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی روز تمہارے قریب آنے لگے، تمہاری تعریف کرے، تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے، تو دل چاہے یا نہ چاہے نرم ہو ہی جاتا ہے۔ داماد اکثر مجھ سے باتوں میں زندگی کی تنہائی کے قصے سنایا کرتا تھا۔ کہتا، کبھی کبھی انسان کو اپنوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تمہیں اپنے شوہر کی یاد تو آتی ہوگی۔ میں حیران ہوتی کہ وہ کس ہمت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا، مگر اس کے انداز میں ایسی معصومیت ہوتی کہ میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں اپنے شوہر کی کمی محسوس کرتی ہوں، مگر یہ بات میں نے کبھی بھی زبان پر نہیں لائی تھی۔ وہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میرا داماد مجھ سے بڑھ کر کچھ اور چاہتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں، اس کی موجودگی کا احساس، سب کچھ صاف۔ ایک دن دوپہر کے وقت بچے اسکول میں تھے، میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میرا داماد آ گیا۔ کہا، امی جان آپ تو ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہیں، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لیا کریں، چلیں آج باہر چلتے ہیں۔ میں ہنس کر بولی، بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ امی آپ فکر نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لوگ مجھے تو جانتے ہیں، تمہیں نہیں جانتے۔ داماد کا یہ جملہ سیدھا میرے دل پر لگا تھا۔ اس دن میں اس کے ساتھ مارکیٹ گئی۔ اس نے اصرار کیا اور میرے لیے ایک خوشبو کی بوتل خرید لی۔ اس نے کہا، یہ خوشبو تمہاری طرح ہے، بالکل تمہاری طرح نرم۔ مگر یاد رہ جانے والی بات یہ تھی کہ میں داماد کی بات سن کر خاموش رہی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے برسوں کی تنہائی کو کوئی سمجھ رہا ہو۔ دن گزرتے گئے اور داماد کے رویے میں نرمی اور قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ہاتھوں کو زیادہ دیر تک تھام لیتا، کبھی میری باتوں پر ضرورت سے زیادہ دھیان دیتا۔ میں بھی ضرورت سے زیادہ دھیان دیتی تھی۔ میں بھی اس کی موجودگی کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف میں ماں کے رشتے میں تھی، دوسری طرف عورت کے دل میں چھپی خواہشات جاگ رہی تھی، اور سچ کہوں تو میرے شوہر کی برسوں کی دوری نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔
میں سوچنے لگی کہ کیا یہ صحیح ہے یا میں غلط کر رہی ہوں، مگر اگلے ہی لمحے داماد کی مسکراہٹ اور اس کی توجہ میری سوچوں کو خاموش کر دیتی۔ ایک رات سب بچے سو رہے تھے، میں صحن میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک میرا داماد آ گیا۔ داماد کہنے لگا، امی جی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف میری امی نہیں ہیں، آپ میری سب سے قریبی دوست ہیں۔ میں نے اسے دیکھا مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ بات اس نے حد سے بڑھ کر کہہ دی تھی، مگر میں نے اسے روکنا نہیں چاہا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف میرے دل کا وہم نہیں ہے، داماد واقعی میں مجھے چاہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی اس چاہت کو روکنے کی کوشش میں بالکل کمزور ہو رہی تھی۔ اس رات کے بعد میرا دل بے چین رہنے لگا۔ داماد کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے، امی، آپ صرف میری امی نہیں ہیں بلکہ آپ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ یہ وہ جملہ میرے دل میں کہیں بہت گہرا اتر چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس جملے کو بھلا نہیں سکی۔ اگلے دن جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تو بڑے اہتمام سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اس کی بات میرے دل پر اثر کر گئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی، مگر دل کے اندر ایک ہلچل ضرور تھی۔ اس ویڈیو کو پارٹ 2 دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔